بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ آج کا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قبل يوم القيامة أو مؤذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ صدق اللہ۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اور کہہ دیجئے لِعِبَادِی میرے بندوں سے، یقول التی کہ وہ کہیں التی احسن جو سب سے اچھی بات ہو، ان الشیطان بے شک شیطان ینزغو بینہم وہ ان کے درمیان عداوت ڈال دیتا ہے، ان کے درمیان یعنی جھگڑا ڈال دیتا ہے۔ ان الشیطان بے شک شیطان کان للانسان انسان کے لیے عدوم مبینہ وہ کھلا دشمن ہے۔ ربکم عالم بکم، ربکم تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے بکم تمہارے بارے میں، ان یشا اگر وہ چاہے، یرحمکم وہ تم پہ رحم کرے، او یا ان یشا اگر وہ چاہے، یعذبکم تو وہ تمہیں عذاب دے،
वमा अरसलना का, वमा और नहीं, अरसलना हम ने भेजा, का आपका, आपको यानी हमने आपको नहीं भेजा, अलैहिम वकीला उन पर कोई दरोगा बनाकर, उनको जिम्मेदार बनाकर हमने नहीं भेजा। और रब्बु का आलम, और आपका रब आलम खूब जानता है, बिमन फिस समावाति उसे जो आसमानों में है, वल अर्द जो ज़मीन में है। लक़द फ़द्दलना और यकीनन और बता यकीनन, फ़द्दलना हमने फजीलत दी, बाद नबीना बाज़ नबियों को, अला बाद बाज़ पर, व आतईना और हमने अता किया दाऊद दाऊद को, ज़बूरा ज़बूर। कुल उदउ लिल्लज़ीन ज़अमतुम, कुल कह दीजिए, उदउ तुम पुकारो, अल्लज़ीन ज़अमतुम उन लोगों को, ज़अमतुम जिनके बारे में तुम गुमान करते हो, मिन दून ही उसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा, फला यमलिकूना कशफद ये नहीं वो, यमलिकूना ताकत रखते या कोई अख्तियार रखते, कशफत दुर्री किसी दूर करने का, दुर्री किसी तकलीफ का, अनकुम तुमसे, वला तहवीला और ना ही उसको दूर करने का या बदलने का। उलाइकल्लदीना ये वो लोग हैं, यदऊना जो पुकारते हैं, यबतगूना ये वो चाहते हैं, इला रब्बिहिम अपने रब की तरफ, अलवसीलता कोई वसीला या कोई जरिया, अय्युहुम अकरब के कौन उनमें से, अय्युहुम उनमें से कौन, अकरबु ज़्यादा करीब है, वयरजून रहमतु और वो उम्मीद रखते हैं रहमत उसकी रहमत की, वयखाफून और वो डरते हैं अज़ाबहु उसके अजाब से। इन अज़ाब रब्बिका और बेशक अजाब तेरे रब का, काना महजूरा वो डरने की चीज़ है। व मिन क़रियतिन और नहीं मिन क़रियतिन, वैसे तो इनका तर्जुमा था अगर, मगर इनके अगर आगे इल्ला अर्थ इसका होता तो नहीं हो जाता है। व मिन क़रियतिन और नहीं कोई बस्ती, इल्ला मगर, नहनु मुहलिकुहा हम उसे हलाक करने वाले हैं, क़ब्ल यौमिल क़ियामा या क़यामत के दिन से पहले, औ मुअज़्ज़िबूहा या हम अजाब देने वाले हैं उसे, अजाबन शदीदा बहुत शदीद अजाब। कैन ज़ालिका ये है, फील किताबी मस्तूरा ये भी किताब में लिखा हुआ है, मस्तूरा ने लिखा हुआ है, किताब में ये चीज़ लिखी हुई है। वमा मनाअना और नहीं, वमा और नहीं, मनाअना मना रोकना, ना हमें हमें रोका, आइन नुरसिला कि हम भेजें, बिल आयाती निशानियाँ, इल्ला मगर, अन कज़्ज़बा ये कि उन्होंने जुटलाया, बिहा उन्हें, अल-अव्वल उनके यानी उनके पहलू ने जुटलाया, इसलिए हम निशानियां नहीं भेजते। वह आतईना और हमने अता की, समूद नाकता और हमने यानी भेजी अता की समूद को, एक ऊँटनी, मुबसरा खुली वाज़ेह तौर पर उनको एक ऊँटनी निशानी के तौर पर दी, फज़लमू बस उन्होंने जुल्म किया, बिहा उसके साथ, वमा नुरसिलुल बिआया वमा नुरसिलु और नहीं हम भेजते, बिल आयाती निशानियों को, इल्ला मगर, तखवीफा यानी निशानियों को डराने के लिए भेजते हैं। व इज़ कुलना और जब हमने कहा, लकत आज जब हम आपसे जब हमने कहा, इन इन रब्बका के बेशक आपका रब, अहात बिन्नास घेरा किए हुए है, घेर रखा है लोगों बिन लोगों को, वमा जअलना और नहीं बनाया, रोयल लती उसे जो आपने देखा, आरईना को जो आपने देखा, इल्ला मगर, फितनतन आजमाइश, लिन्ना से लोगों के लिए, व शजरतल मलऊना और शजरा और दरख्त, मलऊना था जिस पर लानत की गई, फिल कुरान कुरान में, वनुखव्विफुहुम और डराते हैं हम उन्हें, वमा यजीदुहुम और नहीं पस पस नहीं यजीदुम इनको इजाफा किया उन्हें, इल्ला मगर, तुगयानम यानी कि सरकशी, कबीरा बहुत ज्यादा बड़ी सरकशी में। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हमें नसीहत कर रहे हैं, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें नसीहत कर रहे हैं कि अल कुल इबादी कह दीजिए, इबादे से मतलब अहले ईमान से, मेरे यानी कि अहले ईमान ही इनको हुक्म दिया जा रहा है। यक़ूलुल लती ही अहसन बात ऐसी कहो जो अच्छी, सबसे अच्छी बात हो, उसके उसके अनुसार सबसे अच्छी बात उसमें कहो। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में बनी इसराइल से कहा ना कि वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना लोगों के लिए अच्छी बात कहो।
تو یہاں ہمیں جو کہا گیا وہ کہے احسن، یعنی سب سے اچھی بات کہنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ میرے بندوں سے مراد ہم ہیں، یعنی امت مسلمہ ہے، کیونکہ وہی اس کی غلامی اور بندگی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے یہ نہیں بنایا کہ کس سے احسن بات کہیں، اس سے ظاہر ہے کہ مسلم ہو یا کافر ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، ہر ایک سے ایسی بات کرنا لازم ہے جس سے بہتر آدمی کوئی بات نہ کر سکتے، سب سے اچھی بات کہنی چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لازماً اس سے بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ جیسے ایک عالم نے کہا تھا کہ میں نے جب بھی اپنی طرف سے ایک اچھی سے اچھی بات کہی، پھر میں نے اس پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس سے بھی بہتر بات کہی جا سکتی تھی۔ تو یعنی کہ یہ طریقہ ہے کہ سب سے اچھی بات کہی جائے، کیونکہ یہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ کفار مشرکین سے جب بھی اپنے دین کے متعلق گفتگو اور مباحثہ کوئی ہوتا تو پھر تیز کلامی اور مبالغہ اور غلو سے منع کیا ہے کہ ان سے کوئی کام نہ لیں۔ مخالفین چاہے کیسی کوئی ناگوار باتیں کریں، مسلمانوں کو بہرحال نہ تو کوئی خلاف اخبار زبان سے نکالنی چاہیے، اور نہ ہی غصے میں آپے سے باہر ہو کر کوئی بےہودگی کا جواب بےہودگی سے دینا چاہیے۔ تو انہیں ٹھنڈے دل سے وہی بات کہنی چاہیے جو جچی تلی ہو، برحق ہو، اور ان کی دعوت کے وقار کے مطابق ہو، ورنہ ان میں اور ان کافر میں فرق کیا رہ جائے گا۔ تو اس لیے جب سے کہا ہے جب بھی کسی سے بات کرو تو بہترین انداز بہترین بات کرو۔ وجہ کیا ایک دیے کہ ان شیطان ینزغ بینہم، کہ یہ شیطان ہے جو تمہارے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر بھی یہ ہے کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، للقان الانسان عدو مبین، وہ کھلا، ویسے بھی انسان کا حقیقی شیطان جو ہے نا کھلا دشمن ہے۔ تو جب بھی انسان کو یا کوئی مخالفین کو تمہیں بات کا جواب دیتے تو کوئی غصہ کہ وہ سمجھے کہ اپنے اندر غصے کی آگ بھڑک رہی ہے، یہ محسوس ہو، تو پھر طبیعت ہے جب اندازہ ہو کہ جوش میں آنے لگی ہے تو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں اکسا رہا ہے کہ تاکہ دین کی دعوت کا کام خراب ہو۔ اس کی کوشش تو ہے بھی یہی کہ تم بھی اپنے مخالفین کی طرح اصلاح کا کام چھوڑ کر وہ جھگڑے اور فساد میں لگ جاؤ، جس میں وہ تو چاہتا ہی ہے کہ سارے نو انسان اس میں مشغول رہنا چاہتے، جھگڑا فساد کرے۔ جب بھی کوئی غصہ آئے یا ایسی کوئی بات ہو جس میں آپ کو پیش آئے اور آپ برا بھلا کہنے کے موڈ میں ہوں، تو پھر یہ سوچ سمجھ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہے، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور پھر یہ فرمایا تو اس لیے ہمیشہ یہ غور کر لینا چاہیے کہ انسان یہ شیطان جو ہے وہ اس کا تو کام ہی ہے کہ آپس میں جھگڑا ڈال دے۔ تو پھر یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ اچھی بات کافروں سے نہ کہیں گے تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ وہ پھر وہ کافر جو اس کی طرف اسلام کی طرف آئیں گے بھی نہیں۔ اگر ہم اچھے طریقے سے ان کو اپنی طرف دعوت دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرف آ جائے اور وہ بھی اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں شامل ہو جائے۔ تو پھر یہاں بتایا ربکم اعلم بکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب جانتا تھا، اللہ تبارک تمہارے حال سے خوب واقف ہے۔ وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ ویسے بھی اللہ ہی جانتا ہے ہم کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے، اور کون جس کو اللہ تبارک جس پر رحم کرے، اور کون اس پر اس کو جو ہے وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے۔ یعنی اہل ایمان کو بھی زبان پر کبھی ایسے دعوے نہیں آنے چاہیے کہ ہم جنتی اور فلاں شخص ہے گروہ کو دوزخی ہے۔ ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو وہی سب انسانوں کے ظاہر کو اور باطن کو اور اس کے حال اور مستقبل سے واقف ہے، اور اسی لیے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کس پر رحمت فرمائے کس پہ عذاب دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے ان کو، اور یہ ان کافروں کے لیے بھی ہے کہ یہ تمہیں نہیں پتا کہ تم ان کے لیے کہہ رہے کہ ان میں کافروں میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان لانے والا ہو، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایمان لے آئے، مگر یہ کہ انسان کو اصولی حیثیت سے یہ کہنے کا ضرور ایک کہہ سکتا ہے کہ کتاب اللہ کے روح سے کس قسم کے انسان رحمت کے مستحق ہیں اور کس قسم کے انسان عذاب کے مستحق ہیں۔ مگر یہ ہے کہ اس انسان کو بھی یہ کہنے کا حق قطعی نہیں ہے کہ فلاں شخص کو عذاب دیا جائے گا اور فلاں شخص کو بخش دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اختیار نہیں دیا، اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو چاہے تو وہ ایک اس کی بات پسند آ جائے اور اس کو بخش دے، اور چاہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایک انسان ایسی بات کر دے کہ جو اس کو سارے کی ایک رائے پہ پانی پھیر دے۔ تو یہ اس وجہ سے بھی ہے، شاید یہ نصیحت اس وجہ سے بھی کی گئی کہ کبھی کبھار کفار کی زیادتیوں سے تنگ آ کر مسلمانوں کی زبان سے ایسے فقرے نکل جاتے ہوں گے کہ تم ضرور دوزخ میں جاؤ گے اور تم کو اللہ عذاب دے گا، تو اس لیے منع کر دیا گیا کہ ایسی بات ان سے نہ کہ اللہ جانتا ہے جس کو عذاب دے کس پہ رحم کرے گا اور کس کے عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیل، اور آپ کو تو ہم نے ان کو کوئی ذمہ دار بنا کے بھیجا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے آپ کے نبی کا کام تو دعوت دینا ہے، لوگوں کی قسمتیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں کہ وہ
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، یہ کسی کے ہاتھ میں دے دیں گے، کسی کے حق میں اور رحمت کر کسی کے حق میں عذاب کا فیصلہ کرے۔ تو یہ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی۔ بس اصل اس مسلمانوں کو متنبع کرنا مقصود ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی تک کا یہ منصب نہیں ہے تو تم پھر جنت و دوزخ کے ٹھیکیدار کہاں سے بنے جا رہے ہو؟ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ہر کسی کو یہ دکھا دیتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا اور تو دوزخ میں، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں دوزخ میں جائے گا، سب نے جنت کی چابی پکڑی ہوئی ہے۔ تو اسے منع کیا گیا کہ کسی کو اختیار ہے ہی نہیں۔ پھر بتایا رب کا عالم بمن فی السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی خود ان کو سب سے کوئی زیادہ جانتا ہے، خود سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ پھر بتایا رب کا عالم فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ نَبِيِّنَا عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا داؤد زبور، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ یعنی یہ بتانے کہ اصل میں تو یہ اصل مخاطب اس کے فقرے کے جو ہیں وہ کفار مکہ ہیں۔ بظاہر تو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ ساتھ رہنے والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم اثر تھے اور ہم قوم جو لوگ تھے ان کو آپ کے اندر کوئی فضل اشرف نظر نہیں آتا تھا۔ وہ آپ کے اپنی بستی کا ایک معمولی سے انسان سمجھتے تھے۔ اس دن مشہور شخصیتوں گزرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، ان کے متعلق یہ گمان کرتے تھے کہ عظمت تو بس ان پر ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ کی زبان سے دعوت کا جو نبوت کا دعویٰ انہوں نے سن کر وہ اعتراض کیا کرتے تھے، یہ شخص یہ کہاں سے دعویٰ کر رہا ہے؟ آپ اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھ بیٹھا ہے؟ بھلا کہاں یہ اور کہاں اگلے وقت کے وہ بڑے بڑے پیغمبر جن کی بزرگی کا سکہ ایک دنیا مان رہی ہے؟ ان کو اللہ تبارک و مختصر جواب یہ دیا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہماری نگاہ میں ہے، تم نہیں جانتے کہ کون کیا اور کس کا کیا مرتبہ ہے۔ اللہ اپنے فضل کی ہم تو خود مالک، اور وہ پہلے بھی ایک سے ایک بڑھ کر عالی مرتبہ نبی پیدا کر چکا ہے۔ تو اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے نبی بنائے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ کس کو نبی بناتا اور کس کو نہیں بناتا، یہ ان کے اختیار میں تو ہے نہیں۔ تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، جیسے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ اے رسول ہم نے بعض کو بات و فضیلت دی ہے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے کلام کیا اور ان کے بعض کو اس کے درجے میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ اور اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اور اس کے بعد ان کی واضح نشانیاں آ چکی تھیں، انہیں اختلاف کیا، اور تو ان میں سے کچھ تو وہ تھا جو ایمان لایا اور کچھ کو وہ تھا جو اس نے کفر کیا۔ تو اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 6 باتوں میں تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ یہ کہ مجھے وہ کلام ملا جس میں لفظ تھوڑے اور معنی بہت زیادہ ہیں، یعنی قرآن اور حدیث۔ دوسرا، دشمن پر رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی۔ تیسرا ہے کہ میرے لیے غنیمت کے اموال حلال کیے گئے۔ چوتھا ہے کہ میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی یعنی مسجد، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی۔ پانچواں کہ تمام مخلوقات کی طرف میں بھیجا گیا ہوں۔ چھٹا یہ کہ میرے اوپر نبوت ختم کی گئی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی کہ وہ ان سے نبیوں پہ نبیوں، پھر سب سے زیادہ آپ کو فضیلت دی گئی کہ آپ کو سب سے آخر میں بھیجا گیا اور نبیوں کا یہ بھی امام بنا دیا گیا۔ پھر یہاں بتایا ہوا بات ہے نہ داؤد زبور، داؤد علیہ السلام کو زبور ہم نے بھیجی۔ یہاں خاص طور پر داؤد علیہ السلام کے زبور دیے جانے کی ذکر شاید اس وجہ سے ہے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ تو دین سے دور ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاصرین تھے، جو ساتھ رہنے والے تھے، مکہ کے لوگ تھے، اس وجہ سے آپ کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیتے، تو اس ویکینڈ کہ یہ تھا کہ وہ بھی آپ انسانوں کی طرح بیوی بچے رکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چل پھر کر خرید و فروخت کرتے ہیں، اور یہ سارے کام کرتے ہیں جو کوئی دنیا دار آدمی اپنے انسانی حاجات کے لیے کرتا رہتا ہے۔ تو کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ تم تو ایک دنیا دار آدمی ہو، تمہیں تو اللہ کی سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ تم مطلب دنیا دار آدمی ہو، تم تو پہنچے ہوئے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جنہیں ان کے نظر میں بس تن بدن کا کوئی ہوش نہ رہتا ہو، بس ایک ہوش میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہوں۔ وہ کہاں، اور ان کو تو کوئی گھر کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ ایک پوری بادشاہت کے نظام سے بڑھ کر دنیا داری اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر اس کے باوجود داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی اور کتاب سے بھی سرفراز کیا گیا۔
یعنی داؤد علیہ السلام جو بادشاہ بھی تھے، مگر پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور کتاب بھی عطا کی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دنیا داری کے کام کرے، گھر کے کام کرے، وہ جو سے یہ ہے کہ بس وہ اللہ کا کوئی چہیتا نہیں ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا. پھر یہ کر دیا کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. کہہ دیجئے کہ جن کو تم پکارتے ہو اپنے زوم میں، جن کو تم نے گمان کیا ہوا ہے اللہ کے سوا، جن دوسروں کو تم پکارتے ہو، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کے پاس، یعنی کہ ایک ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ تم میں سے کون اس کے قریب ہو جائے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، کہ وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، اور وہ اس کے یخافون عذاب کو ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے. تو یہاں یہ فرما دیا گیا ہے کہ یہ جو الفاظ سے صاف پتہ چلا ہے کہ مشرقین جن معبودوں اور فریاد رسوں کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی مراد یہ کوئی پتھر کے بت نہیں ہیں، بلکہ یا تو فرشتے ہیں یا گزرے ہوئے زمانے کے برگزیدہ انسان ہیں. مطلب صاف صاف یہ ہے کہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا فرشتے ہوں، کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں سنے اور تمہاری مدد کو پہنچے. تم حاجت روائی کے لیے ان کو وسیلہ بنا رہے ہو. ان کا حال تو یہ ہے کہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار اس کے عذاب سے خائف ہیں، ان سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ وسائل ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ صاف جن کو بھی یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اس میں کس چیز کے یعنی زوم کا نہیں، ان کو شک ایسی زوم، ان کو یہ غیر اور ذہن میں کہ گمان ہو یا ان کو یقین ہو کہ یہ ایسا ہوگا. وہ چاہے پھر فرشتے ہوں، جن ہوں، بزرگ کوئی بھی ہو، جن کی یہ تم عبادت کرتے ہو، مشکلات میں تم انہیں پکارتے ہو، تم اپنے معبود گمان کرتے ہو، حاجت روا مشکل کو سمجھتے ہو، انہیں پکارو. یعنی کسی کو یہ، تو یہاں ہے نا کہ جس کو کسی کو پکارنا بھی، کسی کو مدد کے لیے پکارنا، وہ بھی آپ کو اس کی عبادت میں ہی شامل ہے. کسی کو اگر آپ پکارتے ہیں تو وہ مدد کے لیے پکار استعانت کے اگر کسی کو کہہ دے تو وہ بھی اس کی عبادت میں ہی شامل ہوتا ہے. وہ لفظ اسی کے لیے آئے گا کہ وہ اس کو اس کی عبادت کر رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم تو جو ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت کوئی صرف سجدہ کرنا ہی نہیں ہے. کسی کو جو یہاں پہ موجود نہیں ہے اس کو اگر پکارتے کوئی میری مدد کرے، میری جو ہے وہ تکلیف کو دور کر دے، تو یہ بھی اس کی عبادت ہی ہوتی ہے. اس کے لیے سمجھو کہ آپ اس کی عبادت ہی کر رہے ہیں. اور کسی کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دی نہیں ہے کہ ان کی کوئی قدرت نہیں رکھتے کہ کوئی نفع نقصان کے خاطر وہ ہوں، یا صرف تو ذات ایک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جیسے ہم سورہ انعام میں پڑھا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح قادر ہے. تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما ہے، قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ فَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ. کہہ دے کیا تم نے دیکھا ہے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا غیر کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بل ایاہ تدعون بکشف ما تدعون الیہ، تو وہ پس تم اسی کو دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے، جس سے تم اسے پکارو وہ دور کر دے گا، اور کوئی دور کرنے والا ہے نہیں، وہ دور کر دے گا. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاؤ گے جو تم شریک بناتے ہیں ان کو تم اس وقت بھول جاؤ گے. اس طرح سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ کو تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے ساتھ تجھے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ بِفَضْلِهِ، اس کے سوا، اور اگر تیرے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کو ٹالنے والا نہیں ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ يُصِيبُ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا، اور وہی بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کے ذات کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں جو کوئی کہ اس کے ساتھ کہ اس کو کوئی اس کو ہٹائے، اس کے کوئی تکلیف کو دور کر دے، یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خیر پہنچے اس کو روکنے والا. یہاں بتایا جن کو تم پہنچاتے ہو وہ تو بیچارے خود تلاش میں ہیں، جن بزرگوں کو تم پہنچاتے ہو وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں. پھر یہ فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا، اللہ کا عذاب تو ہے ہی ایسا جس سے ڈرا جائے. پھر یہ کہا جواب من قریۃ وَإِن من قریۃ الا نحن مهلكها قبل یوم القیامت او معذبها عذابا شدیدا، کہ یار کہ یعنی کہ یہ ہم نے کوئی ایسی بستی نہیں بنائی، ہم نے کوئی ایسی بستی نہیں بھیجی کہ جس کو قیامت سے پہلے ہم جو ہے وہ ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دے دیں.
یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ تو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، ہر بستی کو یا تو طبعی موت مرنا ہے یا پھر اللہ کے عذاب سے ہلاک ہونا ہے۔ تم کہاں یہ غلط فہمی پڑ گئے ہو کہ ہماری یہ بستی ہمیشہ کھڑی رہیں گی؟ کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایسا رہا ہی نہیں کہ جو ہمیشہ رہے، کوئی بستی نہیں بچے گی قیامت کے دن، تو ویسے ہی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب بھیج دیں گے یا جس کو چاہیں گے ہلاک کر دیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ وَإِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ کہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب پہلے ہی لکھ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جیسے ہم سورہ اعراف میں پڑھا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ ہجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر لکھا وقت تھا۔ ما تسبق من امت اجلها ولا وما یستاخرون، کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھتی ہے نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ یعنی ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ اس بستی نے کب ہلاک ہونا ہے یا اس شخص نے کب ہلاک ہونا ہے، اس سے نہ کوئی ایک لمحے کے لیے آگے ہوتا ہے نہ کوئی پیچھے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور نہیں روکا ہمیں مگر یہ کہ ہم بھیجیں کوئی نشانیاں مگر یہ کہ ان سے پہلے والوں نے جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ کوئی معاوضہ ہم بھیجنے سے ہمیں کوئی اس چیز نے نہیں روکا کہ کوئی جیسے بار بار یہ کفار قریش بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرتے تھے کہ نشانیاں کیوں نہیں لاتے، بار بار یہ کہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کا بھی یہ تھا کہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی نشانی آ جائے۔ تو یہ ان کا یہ تھا کہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آگے سے نشانیاں کیوں نہیں بھیجتے جو گزشتہ قوم کی طرح آپ ان کے وہ عمر آئی تھیں، تو یا ان سے یہ کہا تھا ہم اس لیے نہیں بھیجتے کہ گزشتہ قوموں کی طرح یہ بھی نشانی کو جھٹلائیں گے، وہ جو قوم اللہ کی نشانی کو جھٹلا دیتی ہے پھر اس کا وقت مقرر وقت آ جاتا ہے، پھر عذاب آ جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے رہا، ان کو اللہ تبارک کا نہیں چاہا کہ ان کو تباہ کر دے، کیونکہ ہوتا کہ ان کی اللہ کو تو پتہ تھا کہ ان کی جو بعد میں نسلیں ہوں گی، وہ جو نسلیں ہوں گی ان میں سے اللہ کے چاہنے والے اللہ کے ایمان لانے والے ہوں گے۔ تو اسی لیے کہا دیا گیا کہ وہ ہم اس لیے نہیں ہم منع کسی سے نہیں روکا کہ ہم، کیونکہ پہلے لوگ جھٹا چکے ہیں، خاص طور پہ یہاں پہ سمود والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بھی دے دی ہے کہ سمود نے جب اہل سمود انہوں نے مطالبہ کیا نشانی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح نشانی اونٹنی پہاڑ سے نکلتی ہوئی ان کے سامنے نکلی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ان کے کیا کیا جب ان کو انہوں نے اس کو مار دیا، جو کون سے ٹانگیں کاٹ دی اس کو مار دیا، تو پھر کیا ہوا، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ اور زلزلے کے ساتھ تمام کفار کو ہلاک کر دیے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے نہیں دی کہ ان کو امت کے لیے ایمان لانے کی مہلت باقی رہے، تاکہ اگر یہ موجودہ کفار ایمان نہ لائیں تو ان کے اولاد میں سے لوگ ایمان لا سکیں۔ تو یہ تھا کہ یعنی کہ یہ اس لیے بدف بنا دیا گیا کہ ہم نے تو آپ کو یہ اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ لوگ بھی جھٹلائیں گے، اور اگر جھٹلا دیں گے تو پھر عذاب وقت فوراً ہی عذاب آ جائے گا، کیونکہ پہلے قوموں کو یہ ہوتا خاص طور سے ان کو مثال بھی دی کہ جن کے ثمود کے بارے میں سو جانتے تھے، ان کے آثار ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ وما نرسل بآیات الا تخفیر، ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر ڈراوے کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں بھیجتے، یہ نشانی بھیجتے ہیں تو اس پہ ڈر کے لیے انسان ڈرے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا۔ جس طرح سیدہ عائشہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کے موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کی کبریائی و بڑائی بیان کرو، اور نماز کسوف پڑھو اور صدقہ دو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے۔ یعنی یہ نشانیں جو آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈراوا ہیں، ان کا مطالبہ تو بہت ہی سخت بات ہے جو ناسمجھی میں لوگ نالائکی میں کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ وَإِن قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ،
جب ہم نے کہا آپ سے کہ آپ نے رب کے نے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، یعنی ابتدائی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا تھا تو مطلب یہ کہ تمہاری دعوت جو تم دے رہے ہو اس کے ابتدائی دور میں ہی جب کہ قریش کے ان کافروں نے تمہاری مخالفت اور مزاحمت شروع کی تھی، ہم نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیں، یہ کسی طرح بھی تیری دعوت کا راستہ روک نہ سکیں گے۔ یہ جو کام آپ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہے ان کی ہر مزاحمت کے باوجود ہو کر رہے گا۔ اگر ان لوگوں کو معجزہ دیکھ کر ہی خبردار ہونا ہوتا تو انہیں معجزہ دکھایا جا چکا ہے کہ جو کچھ ابتدا میں دیا گیا وہ پورا ہو کر رہا۔ ان کی مخالفت میں کوئی یہ دعوت جو تھی وہ پھیلنے سے روک نہ سکے، اور پھر تو آپ کا بال بیکا تک نہ کر سکے۔ ان کے پاس آنکھیں ہوں تو یہ واقعہ دیکھ کر بھی خود سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی دعوت کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ بات اللہ نے بخت کہ اللہ نے مخالف نے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اللہ تبارک نبی جو ہے وہ دعوت اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مکئی ابتدار دور کی صورتیں جو ہوتی ہیں ان میں جگہ جگہ ارشاد، جیسے سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، مگر یہ کافر جھٹلانے میں لگے اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یعنی یہ تو جھٹلا رہے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے جو ان کے سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر یہ ہوتا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، اور جو ہم نے آپ کو دکھایا، رؤیا تو ویسے تو خواب کو کہتے ہیں لیکن یہ اللہ تبارک یہ معراج کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کا، یہ تو رؤیا کا مطلب یہاں جس طرح یہ خواب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ آنکھوں کے دیکھنے کے معنی میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ خواب ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب ہی کی حیثیت سے کفار کے سامنے بیان کیا ہوتا تو کوئی وجہ ہی نہ تھی کہ ان کے لیے کوئی آزمائش بن جاتا۔ خواب تو انسان ایک سے ایک عجیب دیکھ سکتا ہے اور لوگوں سے بیان بھی کیا جا سکتا ہے، مگر کسی کے لیے بھی اسے کوئی اچنبے کی چیز نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی وجہ سے خواب دیکھنے والے کا مذاق اڑائیں، اس پر جھوٹے دعوے یا جنون کا الزام لگائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ یہ ان کو مثال دی گئی کہ وما جعلنا الرؤیۃ التی اریناک الا فتنۃ، ہم نے ان لوگوں کے لیے یہ ان کے لیے آزمائش بنا دیا، یہ جو آپ کا جو اللہ آپ نے معراج کی باتیں بتائیں وہ ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ اور دوسری آزمائش کیا تھی؟ وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت جس پہ قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یعنی کہ وہ جو ملعون جان کے جو زخوم کا درخت ہے، اس کے متعلق قرآن میں خبر دی ہے کہ دوزخ کی تہ میں پیدا ہوگا اور دوزخیوں کو اسے کھانا پڑے گا، اور اس پہ لعنت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے کہ اسے کوئی اپنے مہربانی سے اللہ نے لوگوں کے غذا کے لیے پیدا فرمایا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا نشان ہے جسے ملعون لوگوں کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ بھوک کی طلب سے اس پر منہ مارے اور مزید تکلیف اٹھائے۔ جیسے سورہ دخان میں اس درخت کی جو تشریح کی گئی وہ یہ ہے کہ دوزخی جب اس کو کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگائے گا وہ جیسے ان کے پیٹ میں پانی کھول رہا ہو، تو یہ ان کی حالت ہوگی، اور پھر ان کے فتنہ بھی ان کے لیے بن گیا ہے کہ جی ان کے لیے فتنہ ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم ڈراتے ہیں انہیں ان سے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی سرکشی میں اس کی اضافہ ہی ہوتا ہے، وہ تو اسے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو ان کا وجہ یہ ہے کہ یعنی ہم نے تو ان کے بھلائی کے لیے تم کو معراج کے مشاہدات کرائے تاکہ آپ جیسے صادق الامین انسان کے ذریعے سے لوگوں کو حقیقت کا علم حاصل ہو اور وہ کوئی پھر رائے راست پر بھی آ جائیں، مگر ان لوگوں نے تو الٹا آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ہم نے تو آپ کے ذریعے سے ان کو خبردار کیا ہے کہ یہاں کے جو بدماشیاں حرام خوریاں آخر کار تمہیں زقوم کے نوالے کھلوا کر رہیں گی، مگر انہوں نے تو اس پر بھی یہ مذاق اڑا رکھا ہے کہ ذرا اس شخص کو تو دیکھو، ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ دوزخ میں آگ بھڑک رہی ہوگی، اور دوسری طرف خبر دیتا ہے کہ وہاں درخت بھی اگیں گے، یعنی یہ بھی مذاق اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ زقوم کا درخت آپ نے، کیونکہ زقوم کا درخت جو ہے وہ جہنم کی تہ میں ہوگا تو اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اتنی آگ لگی ہوگی اور وہاں پہ درخت ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جو اللہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو آرام سے سکون سے بٹھا سکتا ہے تو وہاں پہ درخت بھی اگا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ سکون کا درخت اسی لیے کہتے ہیں، سکون کا یہ جو تھور کا درخت ہے یہ لوگوں نے آج کل بڑا گھروں میں بھی رکھے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں رکھنا چاہیے، دوزخ کا ایک درخت ہے، اور وہ بھی ملعون ہے جس پہ لعنت کی گئی ہے، تو لوگ بڑے شوق سے آج کل وہ رکھے ہوتے ہیں گملوں میں لگا لگا کے، اس سے ایسے کوشش کرنی چاہیے کہ بچا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے،
اور ہمیں بھی لوگوں سے اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی کسی سے اچھی بات کریں اور ہماری بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اثر بھی پیدا کر دے کہ جس سے کسی کو اگر بات کہی جائے تو اس کے سمجھ میں بھی آ جائے اور وہ بھی راہ راست پہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے پڑھنے کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔